جی خواتین و حضرات السلام علیکم، میرا نام شہاب کرنی ہے۔ ٹیلی ویژن I-95 کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 4 اپریل کا دن ہے، اور 4 اپریل کا دن سگنیفیکنٹ جو ہے، سگنیفیکینس اس دن کی وہ ہے 4 اپریل 1979، تقریباً 42 سال پہلے ایک شخص جس کا ایک ویژن تھا، جو اس کا ایک کردار تھا ساؤتھ ایشیا میں اور خاص کر نیوکلیر پاکستان میں، اس کو ایلیمینیٹ کر دیا گیا تھا آج کے دن۔ اس کا نام ہے ذوالفقار علی بھٹو۔ آج ہم نے بھٹو صاحب کے بہت سے شخصیت کے اوپر جو ان کے ایسپیکٹ تھے، جو کام تھے، اور جو انٹرنیشنل کانسپریسی کا وہ شکار ہوئے، اس کے لیے ہم نے یہ ایک پینل ترتیب دیا اور ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہمارے بہت مایہ ناز شخصیت بابر سید صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں، ٹیلی ویژن کی ایک جانا پہچانا نام، اور میں بڑا گریٹفل ہوں بابر بھائی کا کہ بڑی شارٹ نوٹس پہ انہوں نے ایک بہت عمدہ اور ریلیونٹ پینل کو ترتیب دیا ہے، اور میں ریکویسٹ کروں گا بابر بھائی سے کہ اپنے پینلسٹ کا تعارف کرائیں۔ جی بابر جی بھائی۔ جی بہت شکریہ شہاب بھائی۔ سب سے پہلے میں تعارف کر رہا ہوں گا جاوید سید صاحب کا۔ جاوید سید صاحب جو ہے یہاں ٹورنٹو میں کافی عرصے سے مقیم ہے، اور جاوید سید صاحب جو ہے ان کا تعلق لاڑکانہ سے ہے، اور اس شہر سے جہاں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جو آبائی علاقہ ہے۔ اور جاوید سید صاحب کے جو فادر تھے سید احمد دہلوی صاحب، وہ پیپلز پارٹی کے فاؤنڈنگ جو ممبر تھے ان میں سے شامل تھے، اور خود جاوید بھائی جو ہیں وہ ایک بڑا تجربہ رکھتے ہیں پاکستان کی سیاست پر، اور خاص طور پر پیپلز پارٹی کی سیاست پہ۔ اس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں لیاقت ملک صاحب۔ لیاقت ملک صاحب NSF کے اسٹوڈنٹ میں تھے، اس کے بعد PSF بن گئی، PSF میں آئے، اور جب سے یہ ٹورنٹو میں مقیم ہے تو یہاں ٹورنٹو میں وہ پیپلز پارٹی کے پریزیڈنٹ بھی رہے، اور آصف زرداری اور بے نظیر بھٹو اور جو بھی مختلف ان کے بڑے رہنما تھے پیپلز پارٹی کے، ان کے ساتھ قریبی تعلق، ذاتی تعلق لیاقت ملک صاحب کا۔ اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہے افتخار مرزا صاحب۔ افتخار مرزا صاحب بھی پنجاب میں لاہور سے تعلق ہے، اور وہ PSF میں رہے، اور بیسکلی لائر ہیں، اور لاہور سے، اور آٹوا میں مقیم ہے، اور آٹوا میں جتنی بھی ہماری کمیونٹی پروگرام ہوتے ہیں اس میں جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ تو جی شہاب بھائی، یہ ہمارے پینل جو تھے ان کا تعارف تھا کینیڈا سے، اور مجھے ایک اور ٹی وی نیٹ ورک پہ کچھ انوائٹ ہوں میں، تو آپ لوگ جو ہے وہ گفتگو کو آگے بڑھائیے، اور انشاءاللہ میں جب اس کی فائنل ہوگا تو میں دیکھوں گا اس پروگرام کو۔ بہت شکریہ بابر بھائی آپ کا جو ہے۔ بہت شکریہ، بہت اب ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں حضرات۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ آج کا ٹاپک یہ ہے if I am assassinated۔ تو یہ بھٹو صاحب کو کال تھا لیکن he was assassinated۔ اس کو ہم ایلیبوریٹ کریں گے۔ سب سے پہلے جو وجہ ہے، میرے ساتھ جاوید سید صاحب موجود ہیں اور یہ لاڑکانہ میں پیدا ہوئے، تو ہمارا بھی کچھ عرصہ لاڑکانہ میں گزرا 71 میں، تو بھٹو صاحب کو ہم نے ایوالو ہوتے ہوئے دیکھا پاور میں۔ لیکن جاوید سید صاحب کی پیدائش لاڑکانہ کی، انہوں نے زلفی کو ذوالفقار علی بھٹو بنتے دیکھا۔ جاوید سید صاحب کیا کہیں گے؟ میں سب سے پہلے تو آپ سب حضرات کا سب کو السلام علیکم، سننے والوں کو بھی، آپ موجودہ پینل کو بھی۔ شواب کرنی صاحب، آپ کے فادر اویس کرنی صاحب نہایت ہی محترم شخصیت، جو اس زمانے میں لاڑکانہ میں ڈپٹی کمشنر تھے، جب لاڑکانہ کے اندر 70 میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب الیکشن میں انٹر ہوئے تھے۔ وہ یحییٰ خان کا دور تھا، اور ان کے سامنے ان کی مخالفت میں ایک بہت بڑا نام ایوب کھوڑو کا تھا، اور اس ایوب کھوڑو کا، جن کو پیر پگارا اس وقت کے جو ان کے والد سے جو آج موجودہ ہے، وہ اس وقت ان کے ساتھ شانہ بشانہ ان کی حمایت میں وہاں پر سندھ کے اندر الیکشن میں لاڑکانہ کے ان کا ساتھ دے رہے تھے۔ ایسے میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے لاڑکانہ کے اندر اس قدر زبردست بڑی کامیابی حاصل کی تھی، اور اس وقت کی جو انتظامیہ تھی، جس میں صاحب بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے اویس کرنی صاحب کے، جو ڈپٹی کمشنر لاڑکانہ تھے، ان کی قیادت کے اندر لاڑکانہ کا ایک بہترین الیکشن ہوا تھا، جس میں کوئی رائے برابر بھی کسی قسم کی بھی بددیانتی وہاں پہ نہیں ہوئی تھی۔ اور میں یاد کرتا ہوں، ریکال کرتا ہوں، وہ کہ میں اس وقت 13-14 برس کا تھا، اور میرے والد کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے فاؤنڈر ممبر
تھے مرحوم سید احمد دہلوی. میں بھٹو صاحب کے ساتھ ہی ان کے اس گھر میں بیٹھا ہوا تھا جو المرتضیٰ کے اندر وہ ان کی انیکسی جو ان کا سیکشن ہے جہاں بھٹو صاحب پیدا ہوئے تھے, اور ہم اس کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے جہاں پر اس وقت کے نامی گرامی لوگ بیٹھے ہوئے تھے, معراج محمد خان جیسے, غلام مصطفیٰ کھر بھی تھے, خورشید میر بھی تھے, اور بڑے بڑے نامور لوگ تھے. تو وہاں پر ہم یہ رزلٹ بیٹھے ہوئے ریڈیو پہ سن رہے تھے جب بھٹو صاحب کا یہ رزلٹ آ رہا تھا کہ بھٹو صاحب نے سب سے پہلے جو رزلٹ آیا تھا وہ آیا تھا لاہور کا, جس میں بھٹو صاحب نے دولتانہ کو شکست دی تھی. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بھٹو صاحب نے اس کو بڑی سگنیفیکنٹ اپنی فتح کہا تھا کہ یہ مجھے لاہوریوں نے مجھے بہت بڑا ایک ایسا تحفہ دیا ہے کہ میں اس کا ان کو ضرور پے آف کروں گا, اور بھٹو صاحب نے بھی کیا بھی ہے ان کو. اور الحمدللہ اس کے بعد پھر جس طرح سے ریزلٹس آ رہے تھے, بھٹو صاحب 6 نشستوں پہ کھڑے ہوئے تھے پورے پاکستان کی, 5 میں انہوں نے سویپ کیا تھا, اور باقی ایک نشست جو تھی جس میں اس وقت ان کی کچھ ووٹوں سے وہ ہار گئے تھے, وہ تھی مفتی محمود صاحب کی. تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بارے میں علامہ اقبال میرے خیال میں یہ شعر جتنا ان کے اوپر موضوع فٹ ہوتا ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے چمن میں, ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے چمن میں دیدہ پیدا ہوتا ہے. بڑے عرصے کے بعد تو وہ شعر شاید آگے پیچھے ہو رہا ہے, لیکن بھٹو صاحب ایک ہمہ گیر شخصیت کے مالک تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر جو ایک ان کی ماں کی طرف سے ایک جذبہ آیا تھا کہ وہ عوام کے غریب انسان کے بڑے اچھے دوست تھے. اور بھٹو صاحب کے اندر جو خوبیاں تھیں, ایمن اس کے اوپر تو میں اگر 5000 صفحات بھی لکھ دوں تو باقاعدہ کم ہے. ان کی شخصیت میں جو خوبیاں تھیں, ان میں غریب عوام کے لیے جو ہمدردیاں تھیں, بڑے واقعات ایسے ہیں لاڑکانہ کے جو ہمیں یاد آتے ہیں کہ بھٹو صاحب نے اس وقت کس طرح سے غریبوں کو اپنے سینے سے لگایا. کبھی انہوں نے یہ خیال نہیں کیا کہ میں بہت مہنگا سوٹ پہنا ہوا ہوں, میں بہت بڑا آدمی ہوں, بہت بڑے آدمی کا بیٹا. نہیں, ہمیشہ غریبوں کے ساتھ بات کرنی, غریبوں کے انداز کو اپنانا, ان کے ساتھ چلنا, یہ ان کی بڑی خوبیاں تھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو نے ہماری کم از کم زندگی کے اندر ہم نے ابھی اس پائے کا آدمی ابھی تک پاکستان میں نہیں دیکھا, اور پاکستان نے اس شخص کو کھو کر, میں سارے پاکستان کو کہوں گا, جوڈیشری بھی ہے, اسٹیبلشمنٹ بھی ہے, لوگ بھی ہے, پاکستان نے ان کو کھو کے وہ سیاہ رات 4 اپریل 1979 کی رات, آج تک اس کا دن, آج تک اس کا سورج طلوع نہیں ہوا. بہت شکریہ, بہت شکریہ جاوید سعید صاحب. افتخار مرزا صاحب, اب ہم شروع کرتے ہیں 4 اپریل 1979 if I am assassinated. تو ظاہر ہے کہ ہم سب جی میں اس قاضی ایج, صاحب آپ کا میں بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کی برسی پر اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں. تو میں جیسا کہ آپ نے یہ ٹاپک دیا تھا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت پر ہمالیہ رویا, تو یقیناً یہ ایک استعارے کے طور پر استعمال ہوا ہے, اور اس کے اندر ایک مت ہے اور ایک سوچ ہے ان لوگوں کے لیے جو جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں اور پارلیمنٹ کی سپرمیسی پر یقین رکھتے ہیں. تو پیپلز پارٹی کا ذوالفقار علی بھٹو کا خیر جو, کیونکہ ان کی برسی پر کچھ ایشوز کو ہمیں ایڈریس کرنا ہے جو کہ غلط عام لوگوں کے اندر یہ مشہور ہیں, جو بغض بھٹو میں انہوں نے مشہور کر رکھے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کا سیاسی ظہور ایک آمر کی کوکھ سے ہوا تھا. تو جو کہ سراسر ذوالفقار علی بھٹو کی شخصیت کو مسخ کرنے کے لیے یہ اسٹیبلشمنٹ کا یہ ایک ہتھیار ہے اور ایک دانہ ہے جس کو مختلف جماعتیں چگتی رہتی ہیں. تو ذوالفقار علی بھٹو کی سیاست میں انٹری نہ تو اسکندر مرزا کے ڈائریکٹ وزیر کی حیثیت سے ہوئی, نہ ایوب خان کے. ذوالفقار علی بھٹو ایک اقوام متحدہ میں ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ گئے تھے, نوجوان ذوالفقار علی بھٹو. تو جیسے نوجوانوں کی کھیلوں کی عمر ہوتی ہے, مگر ذوالفقار علی بھٹو کو عوام کی اس وقت بھی فکر تھی. تو اس تقریر نے ذوالفقار علی بھٹو کی سیاست کی بنیاد رکھی, اور چونکہ اس وقت پاکستان میں کوئی پارٹیاں نہیں تھیں, جو مسلم لیگ تھی اس وقت وہ بھی تقریباً ختم ہو چکی تھی لیاقت علی خان کے ساتھ. تو بامر مجبوری پاکستان کو گرداب سے نکالنے کے لیے ذوالفقار علی بھٹو کو پلیٹ میں رکھ کر وزارت تجارت دی گئی. پھر وہ ایوب خان کے ساتھ بھی چلے, 1965 کی جنگ ہوئی, اس کے اندر
1965 کی جنگ کے نتیجے میں ذوالفقار علی بھٹو نے آرکیٹیکٹ کیا پاک کشمیر پاک اور چائنا کی دوستی کا. تو جب تک یہ پاک اور چائنا دوستی برقرار رہتی ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو زندہ رہیں گے. تو یہ ان کی خارجہ پالیسی کی اچیومنٹ تھی. اور تاشقند پر جب ان کا اختلاف ہوا ایوب خان کے ساتھ تو وہ اس کو چھوڑ کر انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی بنائی جو کہ پاکستان کی سب سے پہلی پارٹی ہے جو پاکستان کے معرض وجود میں آنے کے بعد جو اسٹیبلش ہوئی اور عوام کے کندھوں پر رکھ کر عوام کے سہارے پر وہ پارٹی اسٹیبلش ہوئی. اور ایک اور اس میں بات, کیونکہ اس وقت اگر کوئی اس کو لنک کرتا ہے عوامی لیگ کے ساتھ یا دوسرے کے ساتھ, تو وہ بھی میرا خیال ہے کہ اس کو تاریخ پڑھنے کی ضرورت ہے. اور پاکستان میں پہلی بار جب پیپلز پارٹی بنی تو پیپلز پارٹی اگر دیکھیں کہ کسی چیز کا ایک نیوکلیس ہوتا ہے, تو پیپلز پارٹی کا نیوکلیس تھا وہ تھا ڈسٹریبیوٹیو جسٹس, وسائل کی مساوانہ تقسیم. اس کا پہلا نعرہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے دیا. اور چونکہ یہ نعرہ اور یہ مطالبہ مزدوروں کا تھا, کسانوں کا تھا, نوجوانوں کا تھا, جیسے یہ ہمارے بھائی ملک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, لیاقت ملک صاحب, یہ NSF میں تھے, تو یہ جانتے ہیں کہ وہ کیا قوتیں تھیں, وہ ذوالفقار علی بھٹو کے کیا نظریے تھے کہ یہ NSF کے پلیٹ فارم سے انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کے ہاتھ مضبوط کیا, حالانکہ NSF کا پیپلز پارٹی کے ساتھ تعلق نہیں تھا. تو مزدوروں کا, کسانوں کا, طلبہ کا, ہر پسے ہوئے طبقے نے ذوالفقار علی بھٹو کا ساتھ دیا. اگر نہیں دیا ساتھ تو انڈسٹریلسٹ نے نہیں دیا, جاگیرداروں نے نہیں دیا, سول اور ملٹری بیوروکریسی نے نہیں دیا. تو یہ ان کا گٹھ جوڑ ذوالفقار علی پیپلز پارٹی کے بنانے کے عمل کے دوران بھی اور اس کے بعد بھی, اور ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت قائم ہونے کے بعد بھی ان کا گٹھ جوڑ اور سازشوں کا یہ منبع یہ رہے ہیں. اور انہوں نے سازشیں ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ تیار کی. اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ذوالفقار علی شہید بھٹو نے بنائی تھی, یہ ویسے کہ بیٹھے بٹھائی نہیں بنا دی, یہ ایک باقاعدہ, یہ میرے سے سینئر بیٹھے ہوئے ہیں لیاقت صاحب بھی, کیونکہ یہ NSF میں اس وقت اسٹوڈنٹ لیڈر تھے, تو یہ جانتے ہیں کہ ایک باقاعدہ اسٹڈی کر کے انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی بنائی تھی کہ پاکستان کے عوام کی ضروریت کیا ہے, اس لیے اس کو پذیرائی ہوئی. ان کے ساتھ ان کے پاس روڈ میپ تھا. اور ودن شارٹسٹ پیریڈ آف ٹائم جب ذوالفقار علی بھٹو شہید کو اقتدار ملا تو انہوں نے اپنی اصطلاحات کو نافذ کیا, جن کا ثمر عام لوگوں تک پہنچا, نچلی سطح تک پہنچا, وسائل کی تقسیم ممکن ہوئی. مگر اس کے دوسری طرف جو سازشی ٹولہ تھا, جو گٹھ جوڑ تھا سرمایہ داروں کا, جاگیرداروں کا, سول اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے, بیوروکریسی کا, تو وہ سازشیں ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف تیار کرتے رہے, اور جن کو عملی جامہ انہوں نے 5 جولائی 1977 کو پہنایا. اور اس شب خون کے نتیجے میں, جب انہوں نے وہ شب خون نتیجہ مارا, عوام کے حق حکمرانی پر وہ ڈاکہ انہوں نے ڈالا. اور اس ڈاکے کے نتیجے میں, کیونکہ وہ ایک تو ان کے 2 مقصد تھے اس ڈاکہ ڈالنے کے, ایک تو حق حکمرانی چھیننا, اور دوسرا وہ بندہ جو ان کے حق حکمرانی پر پہرا دے رہا ہے, نہ صرف ان کے بلکہ پوری اسلامی دنیا کے اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے, جو تقریباً اس وقت میرا خیال ہے یہ بہتر لیاقت صاحب جانتے ہیں کہ کوئی تقریباً 73 کے قریب ممالک تھے. تو ان کا مصدقہ اور متفقہ لیڈر کے طور پر نہ صرف اسلامی دنیا, پاکستان اور 73 تھرڈ ورلڈ کنٹریز جو ہیں, ان کے متفقہ لیڈر کے طور پر ذوالفقار علی بھٹو مرچ کر رہے تھے, ابھر رہے تھے. پاکستان اکنامیکلی بھی اور خارجہ محاذ پر بھی, ایون کہ ملٹری پر بھی, ہر سطح پر پاکستان اپنے آپ کو دن بدن مضبوط کر رہا تھا. بہت تو اس شکریہ پہرے افتخار دار صاحب. کو پردہ سکرین جی سے بہت ہٹانے کے شکریہ, لیے آپ نے بہت خوبصورت پیرائے میں پورا انسرکل کیا شارٹیسٹ پاسبل ٹائم میں. اچھا لیاقت ملک صاحب, اب ہم آتے ہیں دوسرے فیز کی طرف, کہ تھیوری یہ ہے کہ بھٹو صاحب کا جو فلسفہ تھا, اور وہ آج بھی 74 سال ہو گئے, اور آپ کا خاصا تاریخ کے اوپر ریسرچ بھی ہے, آپ بہت سے ایپیسوڈ بھی کر رہے ہیں. کیا خیال ہے کہ بھٹو صاحب واز وکٹم آف انٹرنیشنل کانسپریسیز, ہوا کیا؟
دیکھیے جی، جب سے پاکستان بنا، ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں، جب سے پاکستان بنا یہ ہمیشہ سیاستدانوں پر الزامات لگتے رہے کہ سیاستدانوں نے پاکستان کے ساتھ بہت بڑی کھلواڑ کی، سیاستدانوں نے یہ کیا. تو اگر ہسٹری کا پوری طریقے سے جائزہ لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں نے تو پاکستان میں ان کو چانس ہی نہیں ملا، اور جن کو چانس ملا انہوں نے پاکستان کو کچھ دیا ہی ہے، پاکستان کی قیمت ہی کی ہے. لیکن پاکستان میں سب سے بڑی کھلواڑ جو کی ہے اسٹیبلشمنٹ نے کی ہے، اور ہمیشہ ان کا ہاتھ جو ہے وہ حکومت پر بھی رہا ہے، اور انہوں نے پاکستان کی سیاست کو، پاکستان کے جو لوگ ہیں ان پر ہمیشہ قبضہ ہی رکھا ہے. میں اس سے پہلے کہ میں کچھ اور بات کروں، یہ جو کہا جاتا ہے بھٹو صاحب کی برسی، میں نے 6 اپریل 2007 کو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو ایک ای میل بھیجی، اور میں نے اس میں درخواست کی کہ ذوالفقار بھٹو کو شہید کیا گیا. جب ہم کہتے ہیں برسی تو مجھے تھوڑا سا اچھا نہیں لگتا، تو بھٹو صاحب کی جو یوم شہادت ہے اس کو یوم شہادت کہا جائے، برسی نہ کہا جائے. تو 15 منٹ کے بعد بی بی اس وقت دبئی میں رہتی تھیں، اور انہوں نے 15 منٹ کے بعد مجھے جو ہے اس کا جواب دیا، اور انہوں نے کہا کہ میں نے مزار کمیٹی، میں نے ناہید خان اور سب لوگوں کو یہ بتا دیا ہے کہ آئندہ کے بعد جو بھی پروگرام ہوگا ذوالفقار علی بھٹو کا 4 اپریل کو قائد عوام کا، وہ یوم شہادت ہوا کرے گا. تو اگر یہ میرے پاس ای میل ان کی پڑی ہوئی ہے، اور میں درخواست کروں گا کہ آئندہ کے بعد ہم جو ہے یوم شہادت کہا کریں برسی کے بجائے. میرے ایک دوست ہیں شہاب صاحب، احمد سلمان فاروقی، یہ پاکستان کے بہت مشہور شاعر ہیں. انہوں نے مجھے ایک کچھ اشعار بھیجے ہیں ذوالفقار علی بھٹو کی. اس کا ہے کہ بھٹو کی بصیرت افروز آنکھ کے نام. یہ میں پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں. سو اپنی جان پہ دوہرا عذاب رکھتی تھی وہ آنکھ جو میری آنکھوں میں خواب رکھتی تھی. تمام اہل نظر شام سے ہی نابینا، تمام اہل نظر شام سے ہی نابینا، وہ آنے والے دنوں کا حساب رکھتی تھی. وہ آنکھ تھی کسی سورج کی ہم نصب شاید، کہیں پہ خود تھی کہیں ماہتاب رکھتی تھی. بس ایک جرم تھا اس کا سوال بستی میں، وہ ایک سوال کے 100 جواب رکھتی تھی. وہ کاٹ کر اسے جلدی میں آج سوچتے ہیں، وہ خاردار سی ٹہنی گلاب رکھتی تھی. یہ میرے دوست سلمان فاروقی صاحب نے. جیسے آپ نے سوال کیا کہ بین الاقوامی سازش، دیکھیے ذوالفقار علی بھٹو جیسے لیڈر صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں، اور جس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ اور دنیا کے مختلف جو ملک، دیکھیے سرد جنگ چل رہی تھی، اور اس دوران ذوالفقار علی بھٹو کا آنا پاکستان میں، چائنا کے ساتھ دوستی کرنا، رشیا کے ساتھ تعلقات قائم کرنا، یہ جو بڑی طاقتیں ہیں جس میں آپ رہتے ہیں شہاب صاحب، ان کو پسند نہیں تھا، اور اس سازش کا شکار بھٹو صاحب ہوئے. ہم جب این ایس ایف میں تھے تو اس وقت پاکستان میں 2 بائیں بازو کی جماعتیں تھیں. ایک تھی نیپ، نیشنل عوامی پارٹی، اور دوسری تھی ایک سی آر اسلم صاحب کی سوشلسٹ پارٹی، پاکستان سوشلسٹ پارٹی. تو جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی بنائی تو پاکستان پیپلز پارٹی ایک دن میں نہیں بن گئی. بھٹو صاحب کے دوست تھے حق نواز گنڈا پور صاحب.
تو حق نواز گنڈاپور صاحب کو یہ کہا گیا کہ آپ کوئی بڑا ہال دیکھیں, کوئی جگہ دیکھیں جس میں ہم اپنے دوستوں کو بلائیں اور پارٹی کا آغاز کریں. تو یقین کیجئے گا کہ حق نواز گنڈاپور نے پورے پاکستان میں جگہ دیکھنے کی کوشش کی, لیکن حکومت وقت کی طرف سے ان کو کسی جگہ بھی نہیں ملی, کوئی جگہ نہیں ملی. تو آخر میں انہوں نے مبشر حسن صاحب کے گھر میں کچھ دوستوں کو اکٹھا کیا اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی. اور یہ بھٹو صاحب کی شخصیت تھی کہ برے صغیر میں 3 سال میں ایک پارٹی بنتی ہے, ایک پارٹی بنتی ہے 1967 میں, اور 3 سال کے بعد وہ پاکستان میں بھرپور الیکشن میں حصہ لیتی ہے اور کامیابی حاصل کرتی ہے. بھٹو صاحب جو تھے وہ ایک بین الاقوامی, ان کی نظر جو تھی انٹرنیشنل پالیٹکس پہ تھی. شہاب صاحب دیکھیں, جب بھٹو صاحب نے حکومت سنبھالی ہے اس وقت دیکھیں جنگ ہم لڑ کے پاکستان جو ہے وہ اس حالات میں نہیں تھا کہ وہ دوبارہ اپنی جگہ پہ قائم ہو جائے, لیکن بھٹو صاحب کی شخصیت نے مورال کو, عوام کے مورال کو اوپر کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں آرڈننس فیکٹریز سے میرا تعلق ہے, ایک پاکستان میں ایک آرڈننس فیکٹریز تھی. بھٹو صاحب نے 4.5 سال میں 4 اور فیکٹریاں بنائیں. یہ کس لیے بنائیں؟ یہ لاڑکانہ کو بچانے کے لیے بنائیں. یہ نیوکلیر بم جو ذوالفقار علی بھٹو نے سٹارٹ کیا, کیا یہ لاڑکانہ کو یا اپنے گھر کا مرتضیٰ کو بچانے کے لیے کیا؟ میں نے بھٹو صاحب کو اس وقت بھی دیکھا جب بھٹو صاحب کو معزول کر دیا گیا اور گورنر ہاؤس مری میں ہم بھٹو صاحب سے ملے تو بھٹو صاحب نے سوال کیا اسٹیبلشمنٹ سے جو ساتھ کھڑے تھے, ان کے پہرا لگا کے بیٹھے ہوئے تھے, کھڑے ہوئے تھے, کہ کیا میں نے اس لیے کیا تھا؟ کیا میں نے پاکستان کا دفاع مضبوط نہیں کیا؟ کیا میں نے پاکستان کے لیے کچھ نہیں کیا؟ تو وہ جو بریگیڈیئر وہاں پہ کھڑے تھے ان کا سر نیچے ہو گیا. تو بھٹو صاحب کے ساتھ سازش ہوئی, یہ بین الاقوامی سازش تھی, جب کہا گیا کہ ہم آپ کی عبرتناک مثال بنا دیں گے. تو آپ کے سوال کا جواب یہی ہو سکتا ہے کہ جناب ہینری کسنجر صاحب نے ذوالفقار علی بھٹو کو ہی کہا تھا کہ ہم آپ کی عبرتناک مثال بنا دیں گے. یہی میرا جواب تھا. بہت بہت شکریہ. اب میں ایک دوسرے اینگل سے آنا چاہوں گا اور میرا سوال جو ہے اس میں جاوید سید صاحب سے ہوگا. آپ کو یہ میں سلائیڈ دکھاتا ہوں تینوں کو. ابھی ہم نے ڈاکٹر کسنجر کی بات کی, نیشنل سیکیورٹی کے ایڈوائزر تھے جس وقت بھٹو صاحب کو تھریٹ کیا گیا. اس کے بعد ایک اور واقعہ ہوتا ہے, یہ بھٹو کی فلسفی اور کہنا چاہیے نا کہ ایک یہ اسکول آف تھاٹ کی بات ہے. یہ تصویر یاد ہے؟ یہ آخری تصویر تھی بی بی کی. کیا اس خاتون کو کوئی جانتا ہے؟ یہ کونڈولیزا رائس بھی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھی جب بی بی کا مرڈر ہوا ہے. تو میرا سوال, اور اس کو کوئی جانتا ہے؟ کولن پاول. یہ وہ کولن پاول ہیں جنہوں نے یونائٹڈ نیشن میں جھوٹ بولا اور پھر بعد میں ایڈمٹ کیا کہ عراق میں نیوکلیئر ویپنز ہیں اور عراق کو تباہ کر دیا اس کیس بنا کے. 9/11 کا واقعہ ہوتا ہے جس میں 18 یا 19 سعودیز تھے, تاراج کر دیا افغانستان کو, سعودیہ کو تو ٹچ نہیں کیا. تو یہ میرا کہنے کا مطلب تھا, یہ جو ریپبلکن پارٹی کی مشین امریکہ میں ہے, یہ جب پاور میں آتے ہیں ان کا تعلق ہوتا ہے پنڈی کے ساتھ, پنڈی پینٹاگون, اور یہ آرمز کے اور ایمونیشن کے سوداگر ہیں, آپس میں کمیشن طے کرتے ہیں ملینز آف ڈالرز. بھٹو صاحب پاکستان کو لیاقت صاحب جیسے آپ نے کہا ناقابل تسخیر بنانا چاہتے, ہر لحاظ وہ سوٹ نہیں کرتا تھا. تو جاوید سید صاحب کیا کہیں گے, آپ کی کیا اس معاملے میں, یہ جو میں نے کہا بی بی کے قتل, کونڈولیزا رائس, یہ کیا ہے؟ دیکھیں صاحب,
جی بہت شکریہ آپ کا, بہت اچھا سوال کیا ہے, اور میرے خیال میں کافی گنجائش ہے اس کے اوپر بات کرنے کی. پاکستان کے ہمارے وجود میں آنے کے بعد پاکستان کی جو سیاست کا حشر نشر رہا ہے, اس میں جو امریکہ کا عمل دخل رہا ہے وہ کافی حد تک, جس کو پنجابی میں کہتے ہیں, گوڑوں تک بیٹھ گیا تھا اندر. ذوالفقار علی بھٹو کیونکہ بین الاقوامی سیاست کو سمجھ گئے تھے, ان کی اس میں کوالیفیکیشن بھی تھی, انہوں نے بین انٹرنیشنل پالیٹکس پڑھائی بھی تھی اسٹیٹس کے اندر, اور پھر پاکستان میں بھی ان کے اس میں بڑی گہری نظر تھی کہ جب تک ہم ان قوتوں سے پاکستان کو باہر نہیں نکالیں گے, جب تک ہم ہمیشہ ایک تھرڈ ورلڈ ہی کہلائیں گے. بھٹو صاحب کی بڑی خواہش تھی کہ یہ جو مسلم امہ ہے, جس کے کوئی 50-55 ممالک ہیں دنیا کے اندر, ان کی کوئی سے نہیں ہے, اور ان کو کس طرح سے ان کے اندر ایک یونٹی اور ہم آگی پیدا کی جائے کہ ان کے اندر وہ چیز پیدا ہو جائے جس سے یہ محروم ہے. وہ برین ذوالفقار علی بھٹو کا تھا جس نے 60s کے اندر مسلم امہ کے سامنے یہ پیغام جا کے رکھا کہ بھائی جو یہ پنجے یہود و نصارہ کے ہمارے اندر گڑھے ہوئے ہیں, ان سے ہمیں کیسے جان چھڑانی چاہیے, اور کس طرح ہمیں اپنی طاقت پر, اپنے بلبوتے پہ کھڑا ہونا چاہیے. یہ کریڈٹ ذوالفقار علی بھٹو کو جاتا ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کا لیڈر نہیں تھا, وہ عالم اسلام کا لیڈر تھا, وہ امت مسلمہ کا لیڈر تھا. بے شک وہ بہت ساری ایسی خوبیوں اور خامیوں کا وہ انسان تھا, لیکن اس کے فیصلے جو تھے وہ بڑے بہت بلند تھے. وہ پاکستان کے لوگوں کی فیکٹریاں 4 لگانے سے اور پاکستان کی سیکیورٹی سے زیادہ عالم اسلام کی سیکیورٹی, اور بڑے ایک یعنی فرسٹ ورلڈ سے جو ہم تھرڈ ورلڈ سے تھے, ان تھرڈ ورلڈ کو وہ چاہتے تھے بھٹو صاحب اوپر لانا. بہت بہت اچھا جاوید سعید صاحب آپ نے احاطہ کیا. اب میں یہی سوال افتخار مرزا صاحب سے کرنا چاہوں گا, انٹرنیشنل کانسپریسیز اور بھٹو صاحب اور بیوی کے حوالے سے کیا ایڈ کرنا چاہیں گے سر آپ؟ اچھا, اس کے اندر میں ماشاءاللہ آپ نے وہ سلائیڈز وغیرہ دکھا کر آپ نے صرف محترمہ بینظیر بھٹو کے ریلیٹڈ جو دکھائی تھی, تو یقیناً یہ اس طرح کے ہائی پروفائل مرڈر کے پیچھے جن ملکوں میں یہ وارداتیں ہوتی ہیں تو ان ملکوں کے لوکل بندے مورے ہوتے ہیں, مگر اس کے پیچھے الٹیمیٹو موٹو اور اچیومنٹس اور گولز وغیرہ جو ہوتی ہیں وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی ہی ہوتی ہیں. تو محترمہ بینظیر بھٹو کا بھی جرم وہی تھا جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کا جرم تھا, تو یہ ایک جرم کی کنٹینیوٹی تھی. تو اگر 1974 میں اسلامک سمٹ کانفرنس ہوئی تو اس کے اندر یہ ذوالفقار علی بھٹو نے اسلامک بلاک کا بنیاد رکھی, تو امپاور کرنے کے لیے, اسلامی دنیا کو امپاور کرنے کے لیے. تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ ذوالفقار علی بھٹو کا ایکٹ اور ذوالفقار علی بھٹو کے جو قریبی ساتھی تھے, چاہے وہ شاہ فیصل ہو, یاسر عرفات ہو, یا انور سادات ہو, یا شیخ مجیب ہو, تو ان کا انجام دیکھیں کسی کی بھی نیچرل ڈیتھ نہیں ہوئی, اور نہ ہی وہ کوئی عوامی ووٹ سے ان کو اقتدار سے نکالا گیا ہے. شاہ ایران کو دیکھ لیں, تو اس کے اندر بھی جو ہے نا وہ انجینئرڈ جو ہے نا انقلاب لا کر شاہ ایران کو تختہ اقتدار سے علیحدہ کیا گیا. ایدی امین کی آپ مثال دیکھ لیں. تو اسی طرح ماڈرن دور میں جو آج کا دور ہے, تو اس میں محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے تانے بانے بھی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہی جاتے ہیں, اور جس طرح انہوں نے یہ ان چیزوں کو مینج کیا, اور آپ نے اپنا سلائیڈ شو میں بھی یہ تصویر کشی اس کی ہے, منظر کشی کرنے کی کوشش کی ہے کہ کس طرح جو ہے نا وہ انہوں نے اپنے ہر کارے ہر جگہ پر فٹ کیے تھے تاکہ اس کو عملی جامہ محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کو پہنایا جا سکے. کیونکہ محترمہ بینظیر بھٹو کا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک کلیئر سٹینس رہا ہے کہ اسٹیبلٹی اور ایکسٹریمزم کے خلاف ان کی اوپن اور کھلی آواز بھی رہی ہے. محترمہ بینظیر بھٹو کو تھریٹ بھی رہے ہیں, مگر اس کے باوجود وہ پاکستان آئی اور انہوں نے بولا کہ میں یہ ایکسٹریمسٹ ہیں, میں ان کے ہاتھوں میں یرغمال نہیں بننا چاہتی, نہیں بنوں گی, اور نہ ہی یہ میں غلط میسج دوں گی. ذوالفقار علی بھٹو نے بھی بولا تھا کہ جان
ایک بار نہیں ہے. تو اس وقت کے عامر کے ہاتھوں انہوں نے مرنا قبول کیا مگر تاریخ میں وہ زندہ رہے. تو اسی طرح محترمہ بے نظیر بھٹو نے ہی اسی فٹ سٹیپ پر عمل پیرا ہو کر انہوں نے سرنڈر نہیں کیا, اس مشن کو آگے لے کر گئی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے سامنے بھی, اور جو پاکستان کے جو ان کے آگے مورے تھے, جو جو پاکستانی طالبان تھے ان کے خلاف, اور جو اسٹیبلشمنٹ تھی جو ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہی تھی, تو ان کے آگے انہوں نے سرنڈر نہیں کیا. حالانکہ ایک رات پہلے وہ لیاقت باغ کے جلسے سے پہلے بلا کر پیپلز پارٹی کی قیادت کو یہ برابر کرایا گیا کہ محترمہ کی جان کو خطرہ ہے. ایک اٹیمپٹ ان کی آمد پر ہو چکی تھی کارساز میں, تو انہوں نے بولا کہ اگر آپ کو انفارمیشن ہے تو آپ اپنی سیکیورٹی بڑھائیں, آپ اپنی سیکیورٹی کیوں نہیں بڑھاتے, آپ ان کو پکڑیں. تو ہوا کیا, جب محترمہ بے نظیر بھٹو کا یہ پلاٹڈ مرڈر ہوا تو اس وقت اگر آپ یہ فگرز نکال کر دیکھیں, کارساز میں آپ کو پولیس والے سرکاری اہلکار آپ کو اس کے اندر ان کی شہادتیں ملتی ہیں, مگر راولپنڈی میں ایک بھی شہادت جو ہے نا کسی بھی سیکورٹی اہلکار کی یا پولیس والے کی نہیں ہے, صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے رضاکاروں کی ہے. اور انہوں نے بڑی صفائی سے ستھرائی سے, خیر یہ ڈسکشن تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی, تو ساری سیکورٹی, ایک تو انہوں کا پلان جو ہے نا روٹ پلان چینج ہوا, اور دوسرا ساری سیکورٹی جو ہے نا وہ ہٹا دی گئی جلسے کے بعد. بہت شکریہ مرزا صاحب, آپ نے بڑے مختصر وقت میں ایز یوزول آئی ایم سو گریٹفل تاریخ کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کری بڑی کامیابی سے. لیاقت بھائی, آخری سوال آپ سے ہے. جی جی. انٹرنیشنل کانسپریسیز, اور ہمارے دونوں مہمانوں نے اس کو بہت اچھی طرح سے ہائی لائٹ بھی کیا. ہم صرف مختصر وقت میں پوائنٹر دے سکتے ہیں لوگوں کو, کیونکہ پچھلے 74 سال میں بہت ہی غیر پارلیمانی جملہ ہے کہ ٹرک کی بتیوں کے پیچھے لگائے ہوئے, ٹرکوں کی بتیوں کے پیچھے اس قوم کو اتنا کہتے ہیں نا. ڈونلڈ ٹرمپ, خیر میں ان کا کوئی فین نہیں ہوں, اس نے ایک ٹرم ہمیں دی ہے فیک میڈیا. تو 74 سال میں اس قوم کو جو نیوکلیر پاور ہے, اب 22 کروڑ رہ گئے, 71 میں تو ملک توڑ ہی دیا تھا, وہ بھی جنہوں نے توڑا وہ ایک الگ ٹاپک ہے. تو اب آپ کے پاس 2 منٹ ہے لیاقت ملک صاحب, یہ بتائیے کہ کہیں رکے گا سلسلہ, یا جو قوم پرست لوگ ہیں وہ اسی طرح بھٹو کی طرح اور بی بی کی طرح قربانیاں دیتے چلے جائیں گے فار واٹ؟ دیکھیں جی ملک صاحب. یہ میں جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ 1954 میں جب ایوب خان صاحب امریکہ آتے ہیں تو وہ یہ بات کرتے ہیں کہ میں یہاں بیرکس دیکھنے نہیں آیا, پاکستان کی فوج آپ کی فوج بن سکتی ہے لیکن فیصلہ آپ نے کرنا ہے. یہ ایوب خان کے الفاظ ہیں یہاں پہ. اور اس کے بعد 1955 میں آپ سروے کرتے ہیں, وہاں پہ بڈبیر کا اڈا قائم کرتے ہیں اور اس کو لٹل انڈیا کا نام دیا جاتا ہے, جس میں بیرکس بھی ہیں, جس میں سکولز بھی ہیں, جس میں کلبز بھی ہیں, جس میں جمز بھی ہیں, اور وہاں پہ پورا ایک سسٹم, اور جہاں پہ کسی کو پرمیشن نہیں ہے پاکستانی کو وہاں پہ داخل ہونے کی. آپ شہاب نامہ پڑھ لیں, آپ جناح سے ضیاء تک وہ کتاب پڑھ لیں, آپ کو نظر آئے گا کہ ہم امریکہ کے پاس یرغمال بن چکے تھے اور ابھی تک ہم یرغمال ہیں. ہماری اسٹیبلشمنٹ جب تک ادارے اپنا اپنا کام نہیں کریں گے کرنی صاحب, اس وقت تک پاکستان اسی جگہ پہ رہے گا, اور اگلے سال بھی ہم اسی طریقے سے بات کر رہے ہوں گے. جب تک اسٹیبلشمنٹ اپنے ڈومین میں رہ کے کام نہیں کرے گی اور سیاستدانوں کو اپنا کام نہیں کرنے دے گی, اس وقت تک پاکستان کے حالات یہی رہیں گے, اور ذوالفقار علی بھٹو دوبارہ اس دنیا میں نہیں آئے گا. ایک موقع ملا ذوالفقار علی بھٹو کی شکل میں پاکستان کو, جو پاکستان کو بنانا چاہتا تھا, جو تیسری دنیا کے عوام کا ایک نمائندہ تھا. اس کے بعد محترمہ نے کوشش کی, لیکن کیا ہوا, اسٹیبلشمنٹ نے اور بین الاقوامی سازش جو تھی, جو ایکٹرز تھے, انہوں نے ان چیزوں کو ختم کر دیا. میں یہی کہہ سکتا ہوں. بہت شکریہ لیاقت ملک صاحب, بہت شکریہ افتخار مرزا صاحب, جاوید سید صاحب, آئی ایم سو گریٹفل. خواتین و حضرات, بس اس جملے کے ساتھ میں شکریہ کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہوں کہ 74 سال میں ہم نے پہلے ملٹری سرنڈر کیا,
اور जिन्ना साहब का पाकिस्तान तोड़ दिया 1971 16 दिसंबर, जो हम आज बात भी नहीं करते हैं उसको। 16 दिसंबर हम आजकल की जनरेशन से पूछते हैं, अच्छा जी क्या हुआ था? ये तो हमारी तारीख लिखवाई गई और जिन्होंने लिखी और जिनको पढ़ाया गया पिछले 45 साल में आपके सामने। अब आज के दिन हम इकोनॉमिक सरेंडर कर चुके हैं। तो क्या जिन्ना साहब ने इसलिए पाकिस्तान बनाया था कि हम एक सरेंडर से दूसरे सरेंडर की तरफ जाएं? तो ये लानत और ये कर्ज अंग्रेजी में कहते हैं, ये हमारे ऊपर एक कर्ज है। तो क्या डोंट वी डिजर्व बेटर, या ये नहुसत और कर्ज जारी रहेगा? सवाल आपके लिए ख्वातीन और हज़रात, सोचिए, बजाय इसके कि अपने जहन में बायसेस रख के जो आपको प्लांट किया गया है सिलेबस के जरिए और फेक मीडिया के जरिए, आप एक दूसरे को लान तान करते रहते हैं। छोड़ दीजिए उस चीज को, सिर्फ पाकिस्तान की खैर मनाइए, पाकिस्तान के बारे में सोचिए और एनालाइज कीजिए कि 74 साल में क्या खोया, कितना खोया और क्या पाया। इन जुमलों के साथ शहाब करनी को वाशिंगटन से इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्दी बहुत आपके शुक्रिया, खिदमत में दोबारा हाजिर। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।